قتل کیا ہے، اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پاکستان کے کانٹیکس میں، پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں، ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف۔ سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی، بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے۔ ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا۔ کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائزڈ ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے، چاہے وہ خالصتان کیا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کی یہ سازش ہو، یا بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو فنڈ کرنے کے طریقہ کار ہو۔ یہ اگر امن قائم کرنا ہے، دنیا بھر میں اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے، تو بھارت کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ بن کے اس قسم کے کام روکنا پڑے گا۔ Tanya News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these beautiful diplomats. Last night, Jay Shankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said, India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the foreign minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jay Shankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jay Shankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan's soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack.
This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a security intelligence failure of the Indian government. And the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. इरफानुल हक 365 न्यूज़। सर मेरा सवाल, जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को, 365 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर, सर एज ए ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, सर आई अप्रिशिएट योर रोल एज वेल। जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया। सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक रिफ्रेश हुआ है, वो मसला हाईलाइट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया, तो अगर वो सालसी करते हैं और दोनों ममालिक को टेबल पे बिठाते हैं तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास उसको रिजॉल्व करने के लिए? मैं समझता हूं कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है, बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए। और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है, बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या, ये तो हमसे वादे किए गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, एंड इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है, कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए, रीजनल स्टेबिलिटी हो, ताकि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हो और हम तरक्की की तरफ आगे बढ़े। आजकल जेके न्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं। सर आपकी पार्टी का एक कश्मीर के बारे में बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, सारी दुनिया उसे जानती है। क्या आप समझते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट से मसला कश्मीर पे कुछ पेशरफ्त हो सकती है? क्या कश्मीरी कोई उम्मीद रखें आपसे कि इस सारे मामले से कश्मीर की आज़ादी की तरफ भी कोई हल की तरफ भी कुछ बढ़ेगा? जैसे कि पिछले दौर में ये मसला कश्मीर बिल्कुल सर्द खाने में चला गया था और एक समझा जा रहा था कि अब ये डेड इशू हो गया है, तो क्या आप कुछ कश्मीरी उम्मीद रखें कि इस मसले पे कुछ पेशरफ्त होगी? थैंक यू। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान का हर सियासी जमात कश्मीर के हवाले से एक वाज़े पैगाम रखते हैं। इस जंग के सिलसिले में जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में सफारती सतह पे काफ़ी पेशरफ्त हुआ है इस अंदाज से कि भारत ने 2019 के बाद ये समझा कि इन्होंने कश्मीर को एक अंदरूनी मसला में तब्दील कर दिया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग के बाद कहता है कि कश्मीर पे हमें मीडिएशन करना ज़रूरी है, तो कश्मीर का इशू अंदरूनी से लेके बैनुल-अक़वामी इशू बन जाता है और भारत खुद मजबूर हो गए हैं ये अंदरूनी मसला का डेफिनेशन से पीछे हटना। वो बैनुल-अक़वामी सतह
کا شاید اس لیول پہ نہیں پہنچ رہے، مگر وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ اب کشمیر ایک بائیلیٹرل ایشو ہے. تو اس انداز میں تو کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ایک واضح ڈیولپمنٹس ابھی سامنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مزید ڈیولپمنٹس سامنے آئیں گے. کل جو ہمارا ڈیلیگیشن ہے وہ برٹش ہاؤس آف کامنز میں ان کا آل پارٹیز گروپ آن کشمیر سے ہمارا ملاقات ہوا. تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی، کچھ انڈیپینڈنٹ ایم پیز کا بھی نمائندگی تھی، اور وہ سب نہ صرف اس جنگ کے دوران مگر پہلے سے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھا رہے تھے، اور اب وہ زیادہ اینیمیٹڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد کشمیر پہ بات کرنا اور کشمیر کا مسئلہ کے حل کی طرف آگے بڑھنا میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا ہوں گے. میں اس تمام گروپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کل ہمیں ہاؤس آف کامنز میں ہوسٹ کیا. رفیق مغل فرام ہوم نیوز. سب سے پہلے تو میں آپ کی پورے ڈیلیگیشن کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ لاسٹ نائٹ امریکہ کا جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ دیا ترجمان نے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ویک جو انڈر سیکرٹری کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کل کا یہ انہوں نے وہ کیا ہے. دوسرے نمبر پر جو آپ ابھی مینشن کر چکے ہیں، پہلے بھی آپ نے کی، ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. آپریشن سندور جو تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا. تو ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیلیگیشن کو انڈوز کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ریڈی ہیں، دوسری طرف جھوٹ ہے. وٹ وڈ یو لائک ٹو سے، کیا بنے گا اس کا؟ وہ تو عورت کارڈ استعمال ہو رہا ہے ادھر سندور. جہاں تک امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کل کا بیان ہے، اس کو آف کورس ہم ویلکم کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی اور بار بار ہم جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کشمیر کے کانٹیکس میں اور بھارت اور پاکستان کے کانٹیکس میں شکر گزار کر سکتے ہیں وہ کم ہے. وہ آج تک اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ مانتے ہوئے میں ضرور اس بات کو، اس پورشن کو آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے انڈرلائن کرنا چاہوں گا کہ the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace. اور وہ پورا کوشش کریں گے اپنے لابی سے اور اپنے دوستوں کے لابی سے جو امریکہ میں موجود ہے، یہ دنیا بھر میں موجود ہے. جیسے وہ دنیا بھر میں دوسرے جنگ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کردار ہے امن قائم کرنے کے لیے ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، ویسے ہی ان کا کوششیں جاری ہیں کہ یہ امن کی جو مشن ہے، چاہے ہمارا ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو، وہ ناکام ہو. مگر انشاءاللہ تعالی ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گے اور ہم امن قائم کر کے رہیں گے. میرا کوشچن خرم سر آپ کے ساتھ ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے اس سے بڑا فرینڈلی بجٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، لیکن ایک مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اس پہ مزید کام کریں، پاکستان کا دفاعی بجٹ اونلی 20% یعنی کہ $9 ارب رکھا گیا، جبکہ بھارت کا $88 ارب ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کی حکومت کو ایٹ لیسٹ اس کو 100% کر کے 18 تو کرنا چاہیے تھا؟ تھینک یو. جی، پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے سے ہر سال وہ تقریباً 10 گنا زیادہ ہم سے خرچ کرتے ہیں. وی آر 7.5 بلین. غالباً پچھلے سال انہیں 77 بلین ڈالر جو ہے وہ اپنے ڈیفنس پہ ایک سال میں خرچ کیا تھا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو مہارت ہے اور پاکستان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس کا بہترین استعمال کر کے ہم نے اپنے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے، اس کو پسپائی پر مجبور کیا ہے. تو پاکستان کی جو